بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ جب سیدہ نساء العالمین کو ان کی زندگی کی 12ویں بہار نے خدا حافظی کہی تو آپ نے اپنے وجود میں اپنے پہلے گراں قدر فرزند کے نور کو محسوس کیا، کیونکہ امام علی کے نور کا حصہ ان کی امامت ان کے وجود سے حضرت زہرا کے وجود دیجود میں منتقل ہوا۔ جس وقت امام حسن مجتبیٰ کا نور وجود آپ کے پاکیزہ بدن میں منتقل ہوا تو ان کے نور کی تجلی سے آپ کے نور افشاں چہرے کی درخشندگی دوبالا ہوئی تو آپ کے ہر اسم زہرا کی صداقت جلوہ گر ہوئی۔ جس روز آپ کے فرزند دلبند کی ولادت قریب ہوئی تو اسی دن پیغمبر اسلام کو ضروری کام کے لیے سفر پر جانا پڑا۔ رسول اللہ سے خدا حافظی کے لیے اپنی دختر فاطمہ زہرا کے خانہ اقدس میں تشریف لائے اور وہاں مولود منتظر کی ولادت کے بارے میں چند وصیتیں فرمایا کہ بہت جلد اپنے نور وجود سے کائنات میں نور بارانی کریں گے۔ آپ نے فرمایا جب وہ پیدا ہو جائیں تو انہیں زرد رنگ کے کپڑے میں نہ لپیٹنا۔ پیغمبر اسلام کے سفر کے جانے کے بعد خانہ نور کے پہلے فرزند نے 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو اس جہان میں مبارک آنکھیں کھولی۔ جس دن اسی مبارک نوزاد کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ دن عظیم تھا جب افق امامت سے خورشید امامت نے طلوع کیا اور جہاں کو اپنے نور وجود سے منور کیا تو اس وقت جناب اسما بنت خمیس دوسری خواتین کے ساتھ حاضر تھی۔ انہوں نے مبارک نوزاد کو زرد رنگ کے پارچے میں لپیٹا۔ انہوں نے اس امر میں نہ تو جان بوجھ کر ایسا کیا نہ پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کی، پس ان کے ذہن میں یہی آیا اور خوبصورت زرد رنگ کے کپڑے میں نومولود کو لپیٹ لیا۔ جب پیغمبر اسلام سفر سے واپس تشریف لائے تو فوراً اپنی بیٹی کے گھر میں آئے اور فرمایا نومولود کو ان کے ہاں لایا جائے تاکہ میں اپنے فرزند کو دیکھوں اور یہ بتاؤں کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ فاطمہ زہرا نے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بچے کا نام رکھیں۔ امام علی نے فرمایا کہ بچے کے نام رکھنے میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ نے بچے کو دیکھا تو اسے زرد رنگ کے پارچے میں لپیٹا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے سے روکا نہیں تھا؟ آپ نے وہ زرد رنگ کا کپڑا اتار کر پھینک دیا اور سفید رنگ کا کپڑا لیا اور اس میں نوزاد کو لپیٹا۔ آپ نے امام علی سے پوچھا یا علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ امام علی نے عرض کیا میں نام رکھنے میں آپ پر سبقت نہیں حاصل کر سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا میں بھی اپنے اللہ پر اس بچے کے نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین پر وحی فرمائی کہ میرے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام پیش کر مبارک دے دو۔ ان سے کہو کہ یا رسول اللہ علی کی منزلت آپ کے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، آپ اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھیں۔ جناب جبریل نازل ہوئے، انہوں نے رسول اسلام کو اللہ کی طرف سے مبارک پیش کی، عرض کیا یا رسول اللہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فرزند کا اس میں ہارون کے فرزند کے نام پر رکھو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جبرائیل نے عرض کیا ان کا نام شبر تھا۔ نبی کریم نے فرمایا میری زبان عربی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا اس فرزند کا نام حسن رکھیے، پس آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ رسول اللہ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ امام حسن علیہ السلام کے 7ویں روز ولادت عقیقے کے لیے 2 نیلکو رنگ کے مینڈے ذبح فرمائے، ان میں سے ہر ایک کی ایک ران اور کچھ دینار زاویہ کی طرف بھیجائے اور نوزاد کے سر مبارک کے بالوں کو اتارا گیا۔ ان کے بالوں کے وزن برابر چاندی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی گئی۔ پھر نوزاد کے سر مبارک کو زعفران اور عطر وغیرہ کے مرکب سے عطر آگیں کیا گیا۔ آپ نے اس وقت کی جاہلیت کی ایک رسم کو ختم فرمایا۔ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں لوگ نومولود کے سر کو خون سے رنگین کرتے تھے، یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ آپ نے نوزاد کے سر پر بوسے دیے اور انہیں اپنی محبت کا مرکز ٹھہرایا اور نومولود کے دہنے مبارک میں اپنی زبان نبوت پیوست کی۔ مبارک نومولود نے نبوت کی زبان سے روحانی غذا حاصل کی۔ آپ نے یہ تمام اہتمامات ولادت کے 7ویں دن فرمائے۔ ولادت امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے بطن اقدس میں اپنے دوسرے فرزند کے وجود کو محسوس فرمایا، جس طرح رسول اکرم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان کے مطابق حضرت امام حسین نے 6 ماہ اپنی والد گرامی کے بطن مبارک میں رہنے کے بعد اس جہان میں اپنی آنکھیں کھولی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام حسین کی ولادت باسعادت کے بارے میں فرمان ہے کہ ایک دن حضرت یمن کے کچھ ہمسائے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ آج ساری رات جناب یمن صبح تک روتی رہیں، ان کی رنجیدگی کی وجہ سے ہم بھی ساری رات رنجیدہ خاطر رہے۔ پیغمبر اسلام نے کسی کو ان کے گھر بھیجا، جناب یمن تشریف لائی۔ آن حضرت نے فرمایا خداوند آپ کو نہ رلائے، آپ کے ہمسائیوں نے کیا کہا ہے؟ آپ گزشتہ رات ناراحت اور روتی رہیں، آخر کیوں؟ جناب یمن نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گزشتہ رات خوفناک خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں سحر تک روتی رہی۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا اپنا خواب بیان کیجیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول داناتر ہیں۔ جناب یمن نے عرض کیا مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس خواب کو بیان کروں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا جو کچھ تم نے سوچ رکھا ہے وہ بات نہیں ہے، اپنا خواب بیان کیجیے۔
جناب ام یمن نے عرض کیا، میں نے شب خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے مقدس جسم کا عضو میرے گھر میں آن پڑا ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا، آپ نے خوبصورت اور خیر و عافیت والا خواب دیکھا ہے۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری دختر فاطمہ زہرا کے ہاں فرزند پیدا ہونے والا ہے۔ آپ نے اس نومولود کی پرورش و پرستاری کرنی ہے۔ وہ بچہ میرے وجود کا حصہ ہے جو آپ کے گھر میں پرورش پائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد شہزادہ حسین نے افق سرائے امامت سے طلوع کیا۔ جناب ام یمن نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، انہیں آپ کے جد بزرگوار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آن حضرت نے اپنے شہزادے حسین کو اپنی گود نبوت میں لیا اور فرمایا، خوش آمدید اٹھانے والے کے لیے اور اٹھائے جانے والے کے لیے۔ اے ام یمن، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت عباس کی زوجہ ام الفضل نے وہی خواب دیکھا جو جناب ام یمن نے دیکھا۔ جس وقت اس آفتاب امامت کی ولادت ہوئی تو بہت سی خاشمات سیدہ گھر جمع ہوگی۔ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: جناب صفیہ دختر عبدالمطلب، حضرت اسماء بنت خمیس، حضرت ام سلمہ وغیرہ۔ اس خورشید جہاں افروز کے طلوع کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا، پھوپھی جان میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ جناب صفیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی تک ہم نے نومولود کو تیار نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے، انہیں میرے پاس لے آئیے۔ اس دوران فرشتہ وحی نازل ہوا اور اس نے رسول اللہ کو اللہ کا پیغام دیا، اس نومولود کا اسم مبارک ہارون کے دوسرے فرزند کے نام پر رکھیے۔ ان کا نام عبرانی زبان میں شبیر ہے، اس کا معنی ہے عربی میں حسین بنتا ہے، اس لیے ان کا نام حسین رکھیے۔ بعد ازیں رسول اکرم پر ملائکہ فوج در فوج نازل ہونے لگے۔ وہ پہلے اس خورشید امامت کے طلوع کی مبارک دیتے، پھر ان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے فرزند کو اپنی گود رسالت میں لیا، ان کے دہن اقدس میں اپنی زبان وحی داخل فرمائی۔ شہزادے حسین نے زبان وحی کو چوسنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ روزانہ اپنی دختر کے خانہ اقدس میں تشریف لاتے، پھر فرزند حسین کے دہن مبارک میں اپنی زبان وحی داخل کرتے۔ شہزادہ اپنے نانا بزرگوار کی زبان کو چوستے۔ امام حسین علیہ السلام کا گوشت پیوس رسول اللہ کے لعاب سے پیدا ہوا اور آپ کے جسم مبارک کی ہڈیاں بھی لعاب رسول اللہ سے مضبوط ہوئیں۔ اس شہزادے نے نہ اپنی والدہ گرامی کا دودھ پیا، نہ کسی اور خاتون کا نوش فرمایا۔ حضرت علامہ بحر العلوم نے اس واقعے کو یوں منظوم فرمایا، اللہ کی قسم، اس نوزاد فرزند نے کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا، انہیں دودھ پلانے والے اللہ کے نبی تھے، وہ بھی ان کے دہن مبارک میں اپنی انگلی دیتے تھے اور بھی اپنی لسان وحی، اس طریقے سے ان کا ساز و سامان وجود اوج کمال تک پہنچا۔ ابھی اس دختر تابناک کو افق سرائے زہرا پر طلوع ہوئے 7ویں دن ہوا تھا۔ ان کے سر مبارک کے بالوں کو صاف کیا گیا، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کی گئی اور ان کی سلامتی اور شکر خداوندی کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی تمام تفصیلات ہماری کتاب الامام الحسین میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سیدہ زینب کبریٰ کی ولادت باسعادت، خاندان وحی کی تیسری اولاد، دختر ایمان و حریت حضرت زینب کبریٰ ہیں، جنہوں نے اپنے برادر امام حسین علیہ السلام کے بعد جہان میں آنکھیں کھولی۔ اس کے بعد امیر المومنین کی دختر حضرت زینب کی تاریخ ولادت یہی ہے جو ہم نے یہاں بیان کی ہے۔ آپ اپنے بھائی امام حسین کے بعد پیدا ہوئیں۔ اکثر مورخین و محدثین نے اس نظریے کو تائید کی ہے، لیکن بعض مفاد پرست مورخین نے حضرت زینب کو فاطمہ زہرا کی چوتھی اور اولاد مشہور کیا ہے تاکہ اپنی اس چال سے اس ظلم پر پردہ ڈال سکیں جو کچھ لوگوں نے سیدہ زہرا کے دروازے پر ہجوم کیا تھا۔ جب فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان اس ہجوم کے ذریعے فشار میں آئی تو وہیں جناب محسن شہید ہو گئے تھے۔ جی ہاں، ان مورخین نے اس دردناک جرم اور جنایت کو چھپانے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ سید النساء العالمین نے اپنے فرزند محسن کے سقط ہونے کے بعد ایک اور بچے کو جنم دیا، یعنی انہوں نے کوئی خاص صدمہ نہیں دیکھا۔ ان مورخین میں ہے جنہوں نے اس بے اساس نظریے کو قبول کیا، ان میں سے ایک بنت شاطی مصری ہے۔ اس مواد میں لکھتی ہیں کہ فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کی گراں قدر بیٹی تھی، انہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں 2 فرزندوں کو جنم دیا کہ جن سے پیغمبر خدا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گئی۔ آپ رسول اللہ کی زندگی میں کوئی تیسری اولاد کو جنم نہ دے سکی سوائے جناب محسن کے، یہ ان کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ بلند و بالا گھر میں آ کر اپنے نور وجود سے جہاں کو منور کرتے۔ یہاں مولفین کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ یہاں سے بے اساس نظریے کا جواب دیں۔ آگے میدان وسیع پڑا ہے جس میں سیر حاصل بحث کی جائے گی۔ حضرت محسن کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ حضرت محسن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری بچے تھے۔ ان کی شہادتوں کا سبب ان کا سقط ہونا ہے۔ جس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے در و دیوار کے درمیان باہر کے ہجوم کے زور سے پھنس گئی تھی تو محسن کا سقط ہوا، وہ شہید ہو گئے تھے۔ ہم یہاں اپنی اس کتاب کے اسلوب کے مطابق سیدہ زینب کبریٰ کی زندگی کے مختصر حالات لکھ رہے ہیں۔ اگر خداوند تعالیٰ نے توفیق دی کہ ان کے مفصل احوال اپنی کتاب زینب کبریٰ من المہدی الی اللحدی میں لکھیں گے، ان کی حیات مشرفہ قابل بحث ہے، ان کی زندگی پر سیر حاصل بحث کی جائے گی۔ تاریخ ولادت اس بانو بزرگوار صاحب خرد و ایمان حضرت زینب عالیہ کی ولادت باسعادت 5 ہجری کو ہوئی۔ آپ خاندان وحی رسالت کی تیسری اولاد ہیں۔ میں انہیں ہر قسم کی تعریف و توصیف سے بے نیاز جانتا ہوں۔ آپ کی عظمت و منزلت کائنات پر باری ہے۔
ان کی شان و شوکت کون بیان کر سکتا ہے، جن کے بابا امام مرتضیٰ علی ابن ابی طالب ہوں، جن کی والدہ سید النساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا اور پارہ جگر رسالت مآب ہوں، جن کے برادران جوانان جنت کے سردار ہوں، دین و دنیا کے رہبر امام ہوں، کیا ممکن ہے کہ ان کی کوئی فضیلت بیان کر سکے؟ یہ حقیقت ہے کہ وہ ثمر فضیلت ہیں اور شعار عزت و عظمت ہیں۔ شرافت و پاکیزگی کے حالہ نے انہیں اپنے اندر گھیر رکھا تھا۔ آپ کی رفت کا کیا کہنا؟ آپ کی کس کس صفت کو لیا جا سکتا ہے؟ اس ملکوتی سینے کا کیا کہنا جس سے آپ نے دودھ پیا؟ وہ گود کتنی پرعظمت ہے جس میں آپ نے تربیت پائی؟ وہ تربیت و پرورش جو آپ نے پائی اس کی مثال ناپید ہے۔ اس گھر کی روحانیت و معنویت کا کیا کہنا جس میں آپ نے آنکھیں کھولی؟ ان عوامل کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا جو آپ کو ورثے میں ملی، جس انداز سے آپ کی تربیت ہوئی، وہ خاندانی فضا جس میں آپ نے آنکھیں کھولی اور بچپن گزارا، پلی بڑی اور نور کی ذوفشانیوں سے ذوفشاں تھا۔ آپ نے اس مقدس خانوادے میں ہر لمحہ تقدس سے ہمکنار رہیں۔ آپ کو اس گھرانے میں تہذیب و اخلاق کے وہ دروس ملے جو وہی آسمانی کا جوہر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کس قدر دردناک ہے کہ تاریخ نے ان پر کس قدر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، بالکل اسی طرح جس طرح تاریخ نے ان کے والد گرامی والدہ معظمہ کے ساتھ اور ان کے تمام خاندان کے ساتھ سلوک کیا۔ جس طرح عقیلہ قریش کی شخصیت تھی اس طرح تاریخ نے آپ کو پیش نہیں کیا، جس طرح ان کی شخصیت کا تقاضا تھا اس طرح تاریخ نے زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم دختر فرزانہ پیغمبر کے عظیم الشان کارناموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ کے نانا بزرگوار رسول اکرم نے آپ کا اسم گرامی زینب رکھا، یعنی زینب باپ کی زینت۔ محمد جواد مغنیہ نے اپنی کتاب الحسین میں مصر کے ایک رسالے ایک مقالے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ہم اس کے کچھ اقتباسات یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب شعبان 5 ہجری کو پیدا ہوئی۔ ولادت کے بعد ان کی والدہ ماجدہ امام علی کے پاس حاضر ہوئیں، عرض کیا ان کا نام رکھیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ سفر پر تھے، جب رسول اللہ گھر تشریف لائے تو ان میں سے مولود کا نام پوچھا گیا، ان کا اسم کیا رکھیں؟ رسول نے فرمایا میں اپنے رب پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے، انہوں نے آپ کو رب جلیل کے سلام عرض کیے اور عرض کیا کہ اس مولود اسم گرامی زینب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہی چنا ہے۔ پیکر پائیداری و استحکام عقیلہ قریش ایک درخشاں زندگی کی مالک تھی۔ تاریخ ان کے فضائل و مواہب سے سرشار تھی۔ ان کی الہام بخش زندگی کے تمام مراحل درس و آموز نمونۂ جرأت و شجاعت و حریت کے دفاع کرنے کے لیے حوادث دردناک سے بھرپور ہیں۔ ابھی آپ اپنے عہد طفولیت میں تھی کہ آپ کو اپنے جد نامدار رسول اللہ کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے سر سے مہربان والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اپنی والدہ کی جانسوز جدائی کے بعد آپ کو وہ دن بھی دیکھنے پڑے جب آپ کے والد نامدار کو گوشے نشین کر دیا گیا، ان سے تمام امکانات و اختیارات سلب کر لیے گئے۔ جب امیر حریت نے مدینے سے کوفہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ خدا تعالیٰ کی مشیت اس میں تھی کہ آپ کو وطن سے دور پردیس میں ایک بہت بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا، ایسا صدمہ جس سے انسان لرز کر رہ جائے۔ وہ آپ کے مہربان والد کی دردناک شہادت تھی۔ اپنے والد مہربان کی شہادت کے بعد حالات نے ایک دم کروٹ بدلی کہ زمانے کے امام حسن کے خلاف عمومی سربراہ نے جنگ و حرب کا میدان فولہ دور کر دیا۔ اس جنگ کے وہ نتائج سامنے آئے، وہ اہل بیت رسول اللہ کے حق میں نہیں۔ اتنی حالات کے ہاتھوں اور ابلیسی کوششوں نے وہ کام کیا کہ فرزند رسول کو خیانت سے منزل شہادت پر پہنچا دیا گیا۔ استبدادی سازشوں نے اپنے ضرب اور زور اور فریب و خیانت سے عالم اسلام کی روح کو اس قدر خوفزدہ کیا اور حالات میں کچھ ایسی بگاڑ پیدا کر دی کہ عوام پریشان ہو گئے۔ اب حق کا ساتھ دیتے ہیں تو جان جاتی ہے، باطل کا ساتھ دیتے ہیں تو ایمان جاتا ہے۔ ان حالات نے عقیلہ قریش کی روح کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی چند سال گزرے تھے کہ عقیلہ قریش کو ایک دردناک عظیم ترین ساحے سے گزرنا پڑا، ایسا ساحہ جس نے زمین کو لرزا دیا، آسمان کانپ اٹھا، کائنات میں ہلچل مچی اور تاریخی واقعہ کربلا تھا۔ لیکن تعجب انگیز امر یہ ہے کہ اس دختر امیر حریت دانش و مینش خاتون نے اس شدید ترین حوادث کے سامنے استقلال اور پائیداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ان بدترین حالات میں روح اسلامی اور حقوق بشر کا شجاعت اور بہادری سے دفاع کیا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنا وظیفہ شرعی انجام دے کر واپس مدینہ تشریف لائیں۔ اس وقت استبدادی اموی حکومت 400 اپنے خونی پنجے گاڑ چکی تھی۔ آپ نے ملک مصر کا رخ کیا اور خداوند تعالیٰ کی یہی مشیت تھی وہاں آپ اس جہان کو الوداع کہیں تاکہ آپ کی آرامگاہ قیامت تک ہزاروں لاکھوں قلوب کے لیے نقطہ امید بنے۔ جی ہاں اے قاری عزیز، امیر حریت کی مجاہدہ مبارزہ دختر فرزانہ کی زندگی کی ایک جھلک ہے جو آپ نے مطالعہ کی ہے۔ ان پر اور ان کے جد بزرگوار پر، ان کے والدین اور بھائیوں پر درود و سلام ہو۔ حضرت ام کلثوم کی ولادت اس عظیم مگر سادگی سے لبریز گھرانے میں ایک اور بچی نے جنم دیا۔ اس گھر میں پیدا ہونے والی یہ دوسری دختر تھی، ان کا نام بچہ حرم تھا۔
اس بانو کا بھی اس گھر میں اس طرح استقبال کیا گیا جس طرح پہلے وہ آنے والے فرزندوں کا استقبال کیا گیا تھا۔ حضرت ام کلثوم اپنی بڑی بہن جناب زینب کی تمام صفات میں شریک تھی، دونوں کا نسب ایک تھا، تربیت و تہذیب انہیں ملی تھی، آپ کو بھی وہی ملی تھی، البتہ کچھ احوال کی بنا پر آپ کی زندگی جناب زینب عالیہ کی زندگی سے مختلف تھی۔ جی ہاں، تاریخ نے اس خاندان پر جو مظالم ڈھائے، آپ اپنی بڑی بہن کے ساتھ ان مظالم کو برداشت کرنے میں برابر کی شریک تھی۔ خدا کی قسم، خاتون کی حیثیت سے جو مظالم آپ نے برداشت کیے، مردوں میں طاقت نہیں کہ وہ انہیں برداشت کرتے۔ ہم انشاءاللہ ان کے احوال زندگی زینب کبریٰ من المہدی الی اللحدی میں پیش کریں گے۔ آئینہ قرآنی میں دختر بہشت کی تابناک جھلک۔ آیت قربہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فاطمہ زہرا کی شان و منزلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، اور جو کوئی کمائے اور جو نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ جی ہاں، ہم نے اس آیت میں دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کریم سے خطاب فرمایا، قل کہہ دیجئے اے محمد اپنی امت کو، لا اسألکم علیہ، میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت اور مودت کیجئے۔ اہل بیت اور ان کے تمام اہل مکتب اس امر پر متفق ہیں۔ قربہ سے مراد رسول اللہ کے قریبی ہیں۔ قربہ اہل قربہ کی تفسیر تشریح میں احادیث متواترہ کثرت کے ساتھ کتب شیعہ اور کتب عامہ میں موجود ہے۔ علماء اہل سنت میں سے جن لوگوں نے اپنے صحاح و تفاسیر میں اس حدیث کا ذکر کیا وہ یہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب یہ آیت قربہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہستی ہیں جو آپ کے قریبی ہیں، ان کی محبت ہم پر واجب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، علی و فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے۔ اس حدیث کو اہل سنت کے علماء نے ذکر کیا اور درجہ ذیل ہیں۔ ابن حجر نے صواعق المحرقہ میں، سیوطی نے، ابو نعیم نے، الجیونی شافی نے۔ ایک اور دوسری حدیث میں علامہ طبری اور ابن حجر نے پیش کی، رسول اللہ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے معراج رسالت تم پر اپنے قریبوں سے مودت قرار دیا۔ یاد رکھنا کہ کل قیامت کے روز میں تم سے ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ جی ہاں، یہ وہ محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کا ذکر اور نقل اجمالی طور پر کیا۔ ائمہ اہل بیت کی نظر میں قربہ، جی ہاں، ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہیں جنہیں ائمہ معصومین نے اپنی بحثوں اور مناظروں میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے مقصد مراد قربہ پر کامل روشنی ڈالی ہے۔ الصواعق میں امیر المومنین امام علی سے روایت ہے کہ سورہ شورى میں ہمارے خاندان کے بارے میں آیت ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہر با ایمان شخص پر واجب ہے کہ وہ ہم سے محبت اور مودت رکھے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صاحب الاسواق نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے کہ امام حسن نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، میں اس عظیم خاندان کا فرد ہوں، خدا تعالیٰ نے ہر با ایمان فرد پر اس کی محبت اور مودت واجب کی ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے مزید فرمایا، آیت میں جس اجر رسالت کی بات ہے وہ ہماری محبت ہے، ہم اہل بیت رسول سے محبت کرنا ہے۔ چوتھے امام نور نے فرمایا، جب لوگوں نے انہیں مسجد اموی کے دروازے پر حالت اسیری میں دیکھا تو ایک شامی نے ثواب سمجھتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے اس نے تم لوگوں کو نابود کیا۔ امیر المومنین یزید العین کو فتح عنایت کی۔ امام نور نے صبر و تحمل کے ساتھ اور شیرین لہجے میں فرمایا، اے بندے خدا، کیا تو نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آدمی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم وہی خاندان ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی یہ آیت اتاری۔ صاحب دانش و بینش شاعر کمیت اسدی نے اس واقعے کو یوں پیش کیا، ہم نے اے خاندان رسالت تمہاری شان میں سورہ شورى کی آیت کو پایا ہے، چاہے ہم پرستاران حق ہوں یا کوئی دوسرے سبھی اس آیت کو تعویل تفسیر آپ کے حق میں کرتے ہیں۔ جناب جابر انصاری سے روایت ہے کہ اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اس نے عرض کیا، اے محمد مجھ پر اسلام پیش کیجیے۔ آپ نے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس آدمی نے، اس اسلام سکھانے کا مجھ سے کسی اجر کا سوال کرو گے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، نہیں، میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قریبوں سے محبت رکھنا۔ اس نے پوچھا، آپ سے قریبی یا میرے قریبی؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، نہیں، میرے قریبی۔ اس آدمی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ دیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، جو آپ سے محبت نہ کرے اور آپ کے قرابت داروں سے محبت نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا، آمین۔ اس روایت کو الکفی نے کفایت الطالب میں 31 پر نقل کیا ہے۔ صاحب الاسواق نے ابن عربی کے 2 شعر نقل کیے ہیں، میں خاندان پیغمبر سے محبت کرنا واجب جانتا ہوں، ان لوگوں کے خلاف خاندان پیغمبر سے دوری اپناتے ہیں، آیت قربہ نے مجھے ان کے نزدیک کر دیا ہے۔ پیغمبر گرامی نے پیغمبر رسالت کی ترویج کے لیے اپنے قریبوں سے مودت کے علاوہ کچھ طلب نہیں فرمایا۔ امام شافعی نے فرمایا، ہاں اے عظیم الشان خاندان رسالت، اللہ نے تمہاری محبت کا فریضہ اپنے قرآن میں نازل کر دیا ہے اور تمہاری عظمت اور شان و شوکت کے لیے اتنا کافی ہے، جو آدمی اپنی نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
علامہ امینی نے القدیر میں 43 اور محدثین دانشوروں کے حوالے دیے جو سبھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبری، ابن مرویہ، ابو عبداللہ، ابو الشیخ النسانی، واحدی، حافظ ابو نعیم، بغوی، البرائز، ابن منازل، حاکم حسکافی، محب الدین، زمخشری، ابن عساکر، رازی، ابن ابی الحدید وغیرہ وغیرہ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیت مباہلہ میں خدا جہان آفرین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 60 سے لے کر 62 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، او ہم سب اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ عظیم الشان واقعہ اسلام کے مشہور ترین واقعات میں سے ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہو اس دن سے لے کر آج تک یہ معروف ترین واقعہ ہے۔ اس کے مصادر و مدراک کے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سوائے چند ایک مفسرین کے۔ تمام مفسرین و محدثین نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ تمام مفسرین و محدثین متفق ہیں یہ آیت رسول اللہ پر اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضرت عیسیٰ پر رسول اللہ اور نصارہ کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے مختصر صورت میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ نصارہ ملی نجران کا وفد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ان کے 3 بزرگوار بھی تھے، العاقب، محسن، ان کے ہمراہ یہود کے 2 مشہور عالم بھی تھے۔ یہ لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے کہ دیکھیں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس وفد کے راس اور رئیس اسقف نے آپ سے پوچھا، علی جناب حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا عمران۔ اس نے پوچھا حضرت یوسف کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یعقوب۔ پھر اس سے پوچھا میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ۔ اس دوران پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس دوران جبریل امین نازل ہوئے، یہ پیغام لائے عیسیٰ اللہ کی روح اس کا کلمہ ہو۔ اسقف نے پوچھا آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے روح بغیر جسم کے ہوتی ہے؟ پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے جب اسے مٹی سے پیدا کیا تو فرمایا وجود بن جا، تو وہ وجود بن گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ اسقف یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے محمد، ہم نے تو ایسی بات نہ توریت میں پڑھی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم سب اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سن کر اس وفد کے سربراہوں نے کہا علی جناب آپ کی یہ باتیں ہم پر باری ہیں، حضرت عیسیٰ خاک سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی یہ دعوت مباہلہ کے جس سے ہم دونوں میں سے کسی کی حقانیت واضح اور روشن ہو، یہ منصفانہ اقدام ہے، اس امر کے لیے آپ دن مقرر کریں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا انشاءاللہ کل صبح کی نماز کے بعد ہوگا۔